نعمت اللہ شاہ ولی کا سلسلہ نسب حضرت موسیٰ کاظم سے ملتا ہے۔ وہ شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے۔ آپ نے قرآن مجید کی تعلیم جلال الدین کاظمی سے حاصل کی، جبکہ علم کلام شیخ شمس الدین مکی سے سعودی عرب کے شہر مکہ میں حاصل کیا۔ آپ 7 سال تک مکہ مکرمہ میں موجود رہے۔ اس کے بعد ایران، افغانستان، مصر، شام، سمرقند، بخارا اور پاکستان میں ملتان اور آزاد کشمیر تک کا سفر کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ان کی بزرگی اور کرامات کا اعتراف کیا۔ دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کرنے کے بعد وہ دوبارہ ایران چلے گئے اور وہاں پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ایران میں ان کا مقبرہ تعمیر کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ میری امت کے پاس علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہوں گے۔ صوفیہ کے نزدیک یہ گروہ اولیاء اللہ کہلائے گا۔ حضرت نعمت اللہ شاہ بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتے ہیں۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی آج سے تقریباً 850 سال پہلے گزرے ہیں۔ فارسی زبان میں ان کا ایک دیوان ہزاروں اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک قصیدہ بہت مشہور ہے جس میں نعمت اللہ شاہ نے آنے والے دور کی پیشن گوئیاں کی تھیں۔ یہ تمام پیشن گوئیاں فارسی میں ان کے اشعار کی صورت میں موجود ہیں۔ وہ جو بھی پیشن گوئی کرتے اس کو اپنی شاعری میں اپنے اشعار کے اندر بیان کر دیتے تھے۔ شاہ ولی اللہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ اور نیک بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اعلیٰ پائے کے صوفی شاعر بھی تھے۔ وہ فارسی زبان میں شاعری کرتے تھے۔ اس وقت انہوں نے آنے والے زمانے میں ہونے والے واقعات اور حالات کے بارے میں جو بھی پیشن گوئی کی وہ سچ اور درست ثابت ہوئی۔ انہوں نے اس وقت آنے والے 700 سالوں میں خاص کر بر صغیر میں آنے والے بادشاہوں کے نام تک بتا دیے تھے۔ نعمت اللہ شاہ نے مغل بادشاہ تیمور کے بارے میں ان کی پیدائش سے 200 سال پہلے ہی اپنے ایک شعر میں ذکر کر دیا تھا۔ اس طرح لودھی خاندان کے حکمران جن میں سکندر لودھی اور عمران لودھی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کے علاوہ مغلیہ خاندان کے بابر، ہمایوں، شیر شاہ سوری، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں سب کا ذکر انہوں نے ناموں کے ساتھ کیا ہے۔ پھر وہ بر صغیر میں انگریزوں کی آمد کا احوال بھی بیان کرتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں نعمت اللہ شاہ ولی کی۔ ظہیر الدین بابر کے اقتدار میں آنے سے 350 سال پہلے یعنی 1174 عیسوی میں نعمت اللہ شاہ نے فرمایا تھا کہ ان کے بعد کابل کا بادشاہ بابر دلی میں ہندوستان کا وارث ہوگا۔ مغل بادشاہ ہمایوں کو ایک حادثہ پیش آئے گا اور اس کے بعد شیر شاہ سوری دنیا میں آئے گا اور عظیم حکمران بنے گا۔ ان کی یہ پیشن گوئی بھی درست ثابت ہوئی۔ شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ہمایوں نے دریائے گنگا کو عبور کر کے اپنی جان بچائی، اور پھر جب شیر شاہ سوری فوت ہو گیا تو ہمایوں نے شاہ ایران کی مدد سے 1555 عیسوی میں ہندوستان پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور کئی سالوں تک حکومت کی۔ یہ بہت دلچسپ اور حیران کن بات ہے کہ نعمت اللہ شاہ نے بر صغیر کے مغل بادشاہوں کے نام تک بتائے۔ اورنگزیب عالمگیر جب بادشاہ بنے تو انہوں نے صدیوں پرانی روایات کو ختم کر دیا۔ اورنگزیب نے اپنے ہی والد شاہ جہاں کو گوالیار کے قلعے میں بند کر دیا اور تخت کے اصل وارث اپنے بڑے بھائی دارا شکوہ کو شکست دے کر ان کی لاش کو ہاتھیوں کے دم کے ساتھ باندھ کر گھسیٹتے ہوئے بڑی بے دردی اور اذیت دے کر قتل کر دیا، اور پھر اورنگزیب کے بعد ہی مغلیہ خاندان کا زوال شروع ہو گیا۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے کئی 100 سال پہلے ہی یہ پیشن گوئی کی کہ دلی نادر شاہ کے ہاتھوں اجڑ جائے گا، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ نادر شاہ نے 1739 میں دلی پر حملہ کر دیا اور 2 ماہ تک دلی میں قتل عام جاری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 12 گھنٹوں میں نادر شاہ کے سپاہیوں نے ہزاروں لوگوں کو قید کر کے قتل کر دیا اور دلی کی لوٹ مار شروع کر دی۔ جنگ جیم یعنی جرمنوں کی جنگ میں عیسائیوں کو شکست ہوگی۔ یہ جنگ ان کی تباہی و بربادی کا باعث ہوگی۔ یہ پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے 1918 تک ہوئی اس کا ذکر کیا تھا، اور پھر 21 سال بعد دوسری عالمی جنگ جرمنوں اور عیسائیوں کے درمیان ہوئی۔ شاہ نعمت اللہ نے ان جنگوں کا ذکر اپنے اشعار میں کچھ اس طرح کیا کہ اہل برطانیہ جرمنوں پر فتح تو حاصل کر لیں گے مگر بہت کمزور ہو جائیں گے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ انگریز بر صغیر پر حکومت کرنے کے بعد خود ہی یہاں سے نکل جائیں گے اور ایک فتنہ اپنے پیچھے چھوڑ جائیں گے جو لوگوں کے درمیان خون ریزی کا باعث ہوگا۔ یہاں پر وہ کشمیر کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان کی یہ پیشن گوئی بھی درست ثابت ہوئی، کیونکہ مسئلہ کشمیر انگریزوں کا ہی پیدا کردہ ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے آج تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ پھر انہوں نے سقوط ڈھاکہ کی بھی پیشن گوئی کی کہ مسلمانوں پر اپنی ہی زمین تنگ ہو جائے گی اور پھر یہ صورتحال تباہی و بربادی کی صورت میں ظاہر ہوگی۔
اس کے علاوہ نعمت اللہ شاہ نے 1965 کی جنگ کا بھی ذکر کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ یہ جنگ 17 روز تک جاری رہے گی اور اس میں غازیوں کو کامیابی نصیب ہوگی۔ انہوں نے اپنے ایک شعر میں لکھا کہ اس واقعے کے بعد ہندوستان میں شورش برپا ہوگی، لیکن واقعے کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کون سا واقعہ ہوگا جس کے بعد ہندوستان میں شورش کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ شورش اور خلفشار میں بت پرست اور بدھ مسلمانوں پر غضبناک طریقے سے مظالم ڈھائیں گے اور ان کی مدد کے لیے یعنی مسلمانوں کی مدد کے لیے شمال مشرق سے لوگ مدد کو آئیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی مدد کے لیے ترکی، عرب، ایران، مشرق وسطیٰ سے دیوانہ وار لوگ مدد کے لیے آئیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس جنگ میں اتحاد کیسے ہوگا، یعنی ترکی، چین اور ایران والے سب اکٹھے ہو جائیں گے اور یہ سب مل کر ہندوستان کو فتح کر لیں گے۔ اس جنگ کی ہولناکی کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے بتایا کہ دریائے اٹک 3 بار خون سے بھر جائے گا اور پھر جاری ہوگا۔ ایک اور پیشن گوئی انہوں نے کی، اس پیشن گوئی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لاہور کشمیر یعنی آزاد کشمیر، دریائے گنگا کا علاقہ اور بنجنور شہر مسلمان فتح کر لیں گے۔ بہت سے لوگ اس پیشن گوئی کو غزوہ ہند کی حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی تیسری عالمی جنگ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہند کی طرح مغرب کی تقدیر بھی خراب رہے گی اور تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں شکست خوردہ جرمنی یا جاپان ایک ساتھ برابری کریں گے یعنی ایک ہو جائیں گے اور اس جنگ میں جہنمی قسم کے آتشی مہلک ہتھیار استعمال ہوں گے۔ نعمت اللہ شاہ نے امام مہدی کا ذکر بھی اپنے اشعار میں کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ حج کے موقع پر اچانک امام مہدی کا ظہور ہوگا اور تمام دنیا میں یہ بات مشہور ہو جائے گی۔ دجال کے بارے میں بھی ان کی پیشن گوئیاں موجود ہیں اور دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے دنیا پر آنا ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے اور دجال کو قتل کر کے اس فتنے کو ختم کر دیں گے۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے علاوہ غیب کی خبر کوئی نہیں جانتا۔ بس بعض لوگوں کو خاص کر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کچھ اشاروں سے کچھ باتیں سمجھا دیتا ہے اور وہ اللہ کے بندے ان باتوں کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔